إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ جب قال ابراہیم رب اے میرے رب اجعل بنا دے هذا البلد یہ شہر آمنا امن کی جگہ وجنبنی اور مجھے دور رکھ و بنیجا اور میری اولاد ان کے نعبد ہم پرستش کریں الاسنام بت اور جس وقت کہا ابراہیم نے اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم مجھے مورتوں کو روسائے قریش جن کی نہ شکر گزاری اور شرک کفر کا بیان اوپر الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں ہوا تھا۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد دلا کر متنبہ کرتے ہیں کہ تم جن کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور حرم شریف کے مجاور بنے بیٹھے ہو، انہوں نے اس کعبہ کی بنیاد خالص توحید پر رکھی تھی۔ انہی کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ نے یہ شہر مکہ آباد کیا اور پتھریلے ریگستان میں ظاہری باطنی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ دنیا سے یہی دعائیں اور اسی کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد شرک کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اب تم کو سوچنا اور شرمانا چاہیے کہ کہاں تک ان کی وسائل کا پاس کیا یا ان کی دعا سے حصہ پایا اور کس حد تک خدا تعالیٰ کے احسانات پر شکر گزار ہوئے، یعنی مکہ کو آمن بنا دینے۔ چنانچہ خدا نے بنایا نیز مجھ کو اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے دور رکھ۔ غالباً یہاں اولاد سے خاص صلبی اولاد مراد ہے، تو آپ کی صلبی اولاد میں یہ مرض نہیں آیا، اور اگر عام ذریت مراد ہو تو کہا جائے گا کہ دعا بعض کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ باوجود حضرت ابراہیم معصوم پیغمبر تھے، مگر یہ دعا کا ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ اس قسم کی دعائیں جو انبیاء سے منقول ہوں، ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی عصمت بھی خود ان کی پیدا کی ہوئی نہیں بلکہ خدا حق تعالیٰ کی حفاظت سیانت سے ہے، اس لیے ہمیشہ اسی کی طرف التجا کرتے ہیں جو ان کی عظمت کا ضامن و کفیل ہوا ہے۔ تنبیہ حافظ جمال الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مکہ کی آبادی اور تعمیر کعبہ کے بعد کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اول پارہ کے ختم پر جس دعا کا ذکر ہے، البتہ بنائے کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل کی میت میں ہوئی۔ یہ دعائیں اس کے بہت زمانہ بعد پیرانہ سالی میں کی گئیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربی اے میرے رب انہن بے شک وہ اضللن انہوں نے گمراہ کیا کثیرا بہت من سے الناس لوگ فمن پس جو جس تبعنی میری پیروی کی فانہ بے شک وہ منی مجھ سے ومن اور جو جس عصانی میری نافرمانی کی فانک تو بے شک تو غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان ہے۔ رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، سو جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ پتھر کی مورتیاں بہت آدمیوں کی گمراہی کا سبب ہوئیں، یعنی جس نے توحید خالص کا راستہ اختیار کیا اور میری بات مانی وہ میری جماعت میں شامل ہے، جس نے کہنا نہ مانا اور ہمارے راستہ سے ردا ہو گیا تو آپ اپنی بخشش اور مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہو تو وہ ایمان لا کر اپنے کو رحمت خصوصی اور نجات ابدی کا مستحق بنا سکتا ہے، یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے اسے بھی حالت موجودہ بخش دیں گے، گو آپ کی حکمت سے اس کا وقوع نہ ہو۔ تنبیہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہم نے حضرت
خلیل علیہ السلام کے اس قول اور مسیح علیہ السلام کے مقولے میں فرق بیان کیا ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں اسکنت میں نے بسایا من سے کچھ ذریتی اپنی اولاد بواد میدان غیر باغ بغیر ذی زرع کھیتی والی عند نزدیک بیتکا تیرا گھر المحرم احترام والا۔ ربنا اے ہمارے رب لیقیموا تاکہ قائم کریں الصلاۃ نماز فجعل پس کر دے افئدۃ دل جمع من سے الناس لوگ تہوی وہ مائل ہوں الیہم ان کی طرف وارزقہم اور انہیں رزق دے من سے ثمراتی پھل لعلہم تاکہ وہ یشکرون شکر کریں۔ اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو سو رکھ بعض لوگوں کے دل کو مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو بیووں سے شاید وہ شکر کریں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو، کیونکہ دوسری اولاد حضرت اسحاق وغیرہ شام میں تھے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت اسماعیل کو بحالت شیر خارگی اور ان کے والدہ ہاجرہ کو یہاں چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعدہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی اور حاجرہ کی بےتابی کو دیکھ کر فرشتے کے ذریعے سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جرہم کے خانہ بدوش لوگ پانی دیکھ کر اتر پڑے اور حاجرہ کی اجازت سے وہیں بسنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی۔ اسی طرح جہاں آج مکہ ہے ایک بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گاہے بگاہے ملک شام سے تشریف لایا کرتے تھے اور اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لیے دعا فرماتے کہ خداوند میں نے اپنی ایک اولاد کو اس بنجر اور چٹیل آبادی میں تیرے حکم سے تیرے معظم محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ یہ اور اس کی نسل تیرا اور تیرے گھر کا حق ادا کرے۔ تو اپنا فضل سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دے کہ وہ یہاں آئیں جس سے تیری عبادت ہو، شہر کی رونق بڑھے، نیز ان کی روزی اور دل جمی کے لیے غیب سے ایسا سامان فرما دے کہ غلہ اور پانی جو ضروریات زندگی ہیں ان سے گزر کر عمدہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہو جائے تاکہ یہ لوگ اطمینان قلب کے ساتھ تیری عبادت و شکر گزاری میں لگے رہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ سب دعائیں قبول فرمائیں۔ آج تک ہر سال ہزاروں لاکھوں آدمی مشرق و مغرب سے کھینچ کر وہاں جاتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے میوے اور پھلوں کی مکہ میں وہ افراط ہے جو شاید دنیا کے کسی میں حصے میں نہ ہو، حالانکہ خود مکہ میں ایک بھی ثمردار درخت موجود نہ ہوگا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں افئدۃ من الناس کچھ آدمیوں کے دل کہا تھا، ورنہ سارا جہاں ٹوٹ پڑتا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو تعلم تو جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما اور جو نعلن ہم ظاہر کرتے ہیں، وما اور نہیں یخفی چھپی ہوئی علی اللہ اللہ پر من سے کوئی شے چیز فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی میں السماء آسمان۔ اے رب ہمارے تو جانتا ہے، تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں، یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں، پھر ہمارا ظاہر باطن کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ جو یہ فرمایا جو ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کرتے ہیں دکھا کر، اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں لیکن تخصیص کی کوئی وجہ نہیں، الفاظ عام ہیں جو سب کھلی چھپی چیزوں کو شامل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہر میں دعا کی سب اولاد کے واسطے اور دل میں دعا منظور تھی پیغمبر آخر زمان کی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جو جس وہب لی بخشا مجھے علی پر میں الکبری بڑھاپا اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، ان بے شک ربی میرا رب لسمیع البتہ سننے والا دعا شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو، یعنی بڑھاپے میں اسحاق سارہ کے اور اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے غیر متوقع طور پر عنایت کیے، جیسے آپ نے اولاد کے متعلق میری دعا رب ہب لی من الصالحین سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 100 سنی، یہ دعائیں بھی قبول فرمائیے۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ ربی اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا تو مقیمہ قائم کرنے والا صلاتی نماز اور من سے کو ذریتی میری اولاد، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول فرما دعائی دعا، اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھوں نماز اور میری اولاد میں سے ابھی، اے رب میرے اور قبول کر میری دعا، یعنی میری ذریت میں ایسے لوگ ہوتے رہیں جو نمازوں کو ٹھیک طور پر قائم رکھیں، یعنی میری سب دعائیں قبول فرمائیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم جس دن یقوم قائم ہوگا الحساب حساب، اے ہمارے رب بخش ہم مجھ کو اور میرے باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ یہ دعا غالباً اپنے والد کے حالت کفر پر مرنے کی خبر موصول ہونے سے پہلے کی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے اسلام کی ہدایت کر کے قیامت کے دن مغفرت کا مستحق بنا دے، اور اگر مرنے کی خبر ملنے کے بعد دعا کی ہے تو شاید اس وقت تک خدا تعالیٰ نے آپ کو مطلع نہیں کیا ہوگا کہ کافر کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عقلاً کافر کی مغفرت محال نہیں، سمعاً ممتنع ہے، تو اس کا علم سمع پر موقوف ہوگا اور قبل سمع امکان عقلی معتبر رہے گا۔ بعض شیعہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جو کافر کہا گیا ہے وہ ان کے حقیقی باپ نہ تھے بلکہ چچا وغیرہ کوئی دوسرے خاندان کے بڑے تھے، واللہ عالم۔